اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ الرسول المسدد والمحمود الاحمد مصطفی الامجد ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اسی اللہ کے عالم کے لیے زیبا ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ وہ اللہ کے عالم جو اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کائنات میں ہم انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے ہادی کو مابعوث کیا اور 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے حبیب پر نبوت کو ختم کر کے انہیں رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ کائنات کی رہتی دنیا تک ان کے جسم سے، ان کی شخصیت سے، ان کی نبوت سے، ان کے علم سے ہر بنی نوع انسان، ہر مسلمان فیض حاصل کرے گا۔ ہر ایک کے لیے وہ رحمت کا در ہے، جو چاہے ان سے رحمت حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کل اخلاق قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو رسول خدا کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو، بالخصوص شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو ان کے بابا کی ولادت مبارک ہو، اور بالخصوص وقت کے امام زمانہ کو ان کے جد امجد کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے خدا کے رسول کو جب اس دنیا میں بھیجا تو انہی کی تاریخوں میں ایک اور امام کو بھی اس دنیا میں خلق کیا، ایک اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی اس دنیا میں خلق کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب خدا کے رسول اس دنیا سے منتقل ہو رہے تھے، آپ کی شہادت ہو رہی تھی، تو اکیلے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ حسن مشتبہ کی تاریخ بھی شامل حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اپنے حبیب کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا حبیب کبھی اپنی آل سے جدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کائنات میں نزول ہو رہا ہے تب بھی ایک آل، ایک معصوم ان کے ساتھ ہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تب بھی ایک معصوم ان کے ساتھ ہیں۔ جب اصحاب آپ پر درود و سلام بھیجتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ مجھ پر ابتر صلوات مت بھیجو، یعنی مجھے کم صلوات کو مت دو، مجھے پوری صلوات عطا کرو۔ اور پوری صلوات کیا ہے کہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے۔ جب اصحاب کہتے تھے اللہم صلی علی محمد تو آپ روک دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے لیے بھی ایک معصوم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس دنیا سے جاتے وقت بھی ایک معصوم آپ کے ساتھ ہیں، کہ کبھی بھی آل آپ سے جدا نہیں ہے اور نہ ہی جدا ہوگی۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے مومنات کہ جس میں ہمیں سب سے زیادہ درود و سلام کرنا چاہیے، اور یہ درود و سلام وہ ہے کہ فرشتے بھی اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ خود فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بارش کے قطروں کا شمار کر سکتے ہیں۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں جتنی بھی گھاس پھوس ہے، جتنی ہریالی ہے، جتنے پتے ہیں، جتنے پھول ہیں، ہم ان کا شمار کر سکتے ہیں۔ جتنا اناج، جتنا غلہ اس کائنات میں اگتا ہے سرزمین پر، ہم اس کا شمار کر سکتے ہیں، بجز اس شمار کے کہ جو پروردگار عالم کے حبیب پر ان کی امت درود و سلام کرتی ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کرنا چاہیے کہ اسی درود و سلام کی برکت سے پروردگار عالم ہمارے زندگی میں برکات کو نازل کرے گا۔ اور کیوں نہ کرے؟ کیوں؟ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ صرف جسمانی معجزات کی اگر تاریخ دیکھیں تو کم از کم 28 یا 30 معجزات ایسے ہیں کہ جو آپ کے جسم اطہر مبارک سے نکلتے تھے۔ خود اصحاب کہتے تھے کہ جب ہم رسول خدا کو دیکھتے تھے کہ وہ وضو کر رہے ہیں تو ہم وضو کا پانو تبرکن اپنے پاس جمع کر لیا کرتے تھے، اور پھر اس پانی سے ہم شفا یاب ہوتے تھے، اپنے پاس تبرک کے طور پہ رکھ دیتے تھے۔ اصحاب فرماتے ہیں جب کبھی ہم راستے میں جاتے تھے تو کبھی بھی ہم نے رسول خدا کا سایہ زمین پر پڑتے نہیں دیکھا، اور کیوں نہ ہو، خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے حبیب کے سائے پر کسی اور کا بھی پاؤں پڑے۔ اور اسی طرح سے کہ کوئی
بڑے سے بڑا قد قامت شخص بھی آپ کے سامنے آ جاتا تھا تو اصحاب کہتے ہیں کہ کسی کا بھی قد آپ کے قد مبارک سے لمبا نظر نہیں آتا تھا، اور جب آپ استراحت کرتے تھے، آرام فرماتے تھے، تو ایک چادر اوڑھ کے آرام فرماتے تھے۔ اور بہت سارے لوگوں میں اصحاب کہتے ہیں کہ ہم کس طرح ڈھونڈتے تھے آپ کو، کہ اس چادر کے اندر سے ایک نور ساطع ہوتا تھا، اور ایسا نور اور ایسی خوشبو ساطع ہوتی تھی کہ وہ خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی کہیں اعلیٰ تھی، اور وہ نور ایسا تھا جیسے چمکتا ہوا سفید چاند، جیسے چمکتی ہوئی چاندی، اور ہم دور سے پہچان لیا کرتے تھے کہ خدا کے رسول یہیں پر استراحت فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امہات المومنین کہتی ہیں کہ اگر مجھے کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تھی تو ہم اس رات کا انتظار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے رسول کے جسم میں مبارک سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ جو دن کا سما پیدا کرتا تھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کنواں خشک ہو جاتا تھا تو اصحاب فرماتے ہیں اور ہمیں پانی کی چاہت ہوتی تھی، ہمیں پانی کی خواہش ہوتی تھی، تو ہم کہتے تھے کہ آپ اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیجئے۔ خدا کے رسول اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالتے تھے تو پروردگار عالم اس لعاب کے توسل سے اس کنویں کو پانی سے بھر دیتا تھا۔ اور اگر کہیں کنواں میں پانی ہو اور وہ کھارا ہو اور آپ اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو وہ میٹھا پانی کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اتنے زیادہ معجزات عطا کیے ہیں۔ پھر اصحاب فرماتے ہیں ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ خدا کے حبیب پر کبھی کوئی مکھی یا کوئی مچھر آ کر بیٹھا ہو۔ ایک نور کا حالہ آپ کے جسم کے اطراف میں روشن و منور نظر آتا تھا۔ جہاں جہاں آپ چلتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آپ کے سر پر کوئی بادل کا ٹکڑا ہے جو سایہ فگن ہے، جو ایسا سایہ کر رہا ہے کہ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں لگتا تھا کہ گویا ایک نور چل رہا ہو۔ اور اسی طرح سے جب آپ اپنے قدم اٹھاتے تھے تو جہاں چاہتے تھے اس جگہ پر آپ کا نقش پا نظر آتا تھا، جہاں نہیں چاہتے تھے وہاں آپ کا نقش پا نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اصحاب حیران ہو کے پوچھتے تھے خدا کے رسول کیا وجہ ہے کہ نرم مٹی پر آپ چلتے ہیں لیکن آپ کے پاؤں کے نشان نظر نہیں آتے، اور سخت پتھر پہ اگر آپ پاؤں رکھیں تو آپ کا نقش پا نظر آتا ہے؟ خدا کے رسول کہتے ہیں کہ میں جو چاہوں اپنے نقش پا کو دکھا سکتا ہوں اور جو نہ چاہوں تو نہیں دکھا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ عظیم ہیں، سب سے زیادہ عظیم مرتبت پہ فائز ہیں۔ اسی لیے دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہی وہ شخص ہے محمد عربی کہ جس کی زبان سے صرف سچائی کا کلمہ نکلتا ہے، اس کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں نکل سکتا۔ بالخصوص ہم جو کہ اپنے حبیب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تمام امت مسلمہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اسی طرح سچائی اور دیانتداری کے ساتھ گزاریں اور اتنے ہی صادق اور امین رہیں کہ جیسے کہ خود خدا کے رسول تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پوری زندگی مکمل نمونہ حیات ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کے دعوے کو ہمیں سچا کرنے کے لیے اپنے کردار میں وہ تمام اعمال شامل کرنے ہیں جو اعمال پروردگار عالم نے ذات حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس کائنات پہ آشکار کیے ہیں۔ اپنی زندگی میں سچائی کو شامل کریں، اپنی زندگی میں دیانتداری کو شامل کریں، اور بالخصوص اپنی زندگی میں نیک اخلاق کو شامل کریں، کیونکہ وہ اخلاق ہی ہیں جو ہمیں امت محمدی سے قائم و دائم رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور بالخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جب جب ذکر کریں محمد والے محمد کا تو تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا جہاں جہاں مسلمان ہیں اور اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت کا ذکر کر رہے ہیں، اس عقیدت و محبت کو پروردگار عالم اپنی بزم میں اپنے حضور میں شامل حال کرتے ہوئے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔